بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قبل اس کے کہ کوئی میں آج کی تقریب کے حوالے سے بات کروں، اس گلاس کا طلسم میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں صرف 2 گھونٹ پانی ہے، لیکن میرے لیے آب حیات ہے، اس لیے کہ میں عمر کی 62ویں بہار دیکھ رہا ہوں اور تقریب تیسری منزل پہ ہے، اور 62 سال کا بندہ جب تیسری منزل پہ چڑھ کر بیٹھے گا اور پہلا نمبر بھی اسی کا ہوگا بات کرنے کا، تو یہ گلاس پڑا ہے ہمیں۔ ہمارے مہمان گرامی جن 2 کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے جناب عمار صدیق خان صاحب، میرے ان کے والد مرحوم و مغفور کے ساتھ سن 1985 سے ذاتی تعلقات تھے۔ ساری زندگی صدیق خان صاحب نے مجھے کبھی عبداللہ کہہ کے نہیں بلایا، ہمیشہ مجھے عبداللہ بھائی کہہ کے بلایا۔ ان کے جتنے بھی رکے ہیں، ان کے جتنے بھی کارڈز ہیں جو میرے پاس غریب مریضوں کی داد رسی کے لیے انہوں نے بھیجے، وہ میرے لیے سب اثاثہ ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ہر تحریر پہ عبداللہ بھائی، تو اس لحاظ سے عمار صدیق خان میرا بھتیجا ہوگا، تو چاہوں گا کہ بھتیجے سے بھی میرے روابط اور تعلق ویسے ہی رہیں جیسے میرے بھائی کے ساتھ تھے۔ دوسری شخصیت یہاں پہ جناب محمد توفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو چند جملے بولنے کی جسارت مجھ میں آئی ہے مائک کے اوپر، وہ فن اور وہ بے خوفی مجھے جناب توفیق صاحب نے دی ہے۔ جب بھی پی او ایف کے کوئی اسپورٹس ایونٹس ہوا کرتے تھے تو مجھے توفیق صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے مائک سنبھالنا ہے۔ وہاں سے جو میں نے سلسلہ شروع کیا تو میرے لیے اب یہ مائک کی حیثیت جو ہے یہ بالکل ایک معمولی سی رہے گی، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب توفیق صاحب کا کہ آپ نے مجھے اس قابل بنایا۔ اب مختصر بھی کیونکہ کہا ہوا ہے ہمارے محترم نے، تو مختصر میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی جدوجہد ہے ڈاکٹر سید صابر علی کی۔ جب انہوں نے آج سے 22 سال پہلے صحافت میں قدم رکھا تو اس وقت یہ پی او ایف کے ایک الائٹ ڈپارٹمنٹ کے امپلائی تھے، اور ہمارے یہاں لوگ بہت کم ہیں جو کسی کو خوش یا ہنستا کھیلتا دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ تنگ کیوں نہیں ہو رہا، لہذا ان کے اوپر نیچے سے وار شروع ہو گئے۔ ان کے کمانڈنٹ کو لیٹر جانے لگ گئے کہ جی بندہ سرکاری ملازم ہے، صحافت کرتا ہے یہ، مگر انہوں نے صحافت کو ترجیح دی اپنی سرکاری ملازمت پہ، اور 25 سال کی نوکری پہ انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو یہ کوئی قربانی کام نہیں ہے کہ ایک بندہ سرکار کی نوکری صحافت سے لگاؤ اور پیار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ پھر شروع میں بڑی تنگیاں ہوئی کہ اپنے ہی صفوں میں لوگوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، ہم ایک محلے میں رہا کرتے تھے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بحال رکھ، کچھ بھی نہیں ہونا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور آج ڈاکٹر سید صابر علی تحصیل ٹیکسلا اور واہ میں صحافت کی دنیا کا ایک نام ہے۔ 50 سال سے جو لوگ صحافت کر رہے ہیں وہ سب پس منظر میں جا چکے ہیں۔ اب
ڈاکٹر سید صابر علی، اور جدت دی ہے. پہلا بندہ ہے جس نے تحصیل ٹیکسلا میں اپنا ذاتی اخبار رجسٹر کرا کے نکالا ہے، پہلا بندہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اپنا ویب چینل، یوٹیوب چینل وہ کھولا. واہ ٹیکسلا کی جتنی بھی چیدہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی انٹرویوز، ان کے بارے میں آگاہی دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور اب ہم اگلے فیز میں ہم اپنے اس ویب چینل کو نیشنل نیٹ ورک پہ تو اتنی جلدی ہم نہیں آ سکتے کیونکہ اس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے. ہم اس چینل کو پیمرا سے تحصیل سطح پہ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، جیسے ایف ایم ریڈیوز وغیرہ آپ نے دیکھے. نیشنل ریڈیو ہے، علاقائی ریڈیو ہے. اسی طرح اس کو ہم اپنے چینل کو NTN کو ہم تحصیل ٹیکسلا واہ لیول پہ انشاءاللہ پیمرا میں رجسٹر کرائیں گے. جہاں ہمیں کوئی مشکل پیش آئے گی وہاں ہمارے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اور پھر روزانہ لوگ باقی ٹی وی چھوڑ کے پہلے اپنے علاقے کا ٹی وی دیکھا کریں گے، اور اس سے جو انہیں اطمینان ملے گا، جو خوشی ملے گی، وہ کراچی لاہور کے چینلوں سے ہمیں نہیں مل سکے گی. تو دعا کریں ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں. ڈاکٹر سید صابر علی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے، اور یہ اپنی کوششوں کا وشے. ابھی بھی یہ تقریباً 18 گھنٹے یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی. تو میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میں ریٹائرمنٹ کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ شوق ہے، میرا یہ پروفیشن نہیں ہے. میں آپ کو جوائن کروں گا، اور ایک وعدہ ہم دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے قلم کو آلودہ نہیں ہونے دیں گے کبھی. یہ میرا ان کا وعدہ ہے. یہ نہیں کہ کسی مسکین کی اور غریب کی خبر جو ہے وہ 2 کالم میں لگا دی، اور کسی ہاتھ پاؤں والے نے، کسی وڈ وڈیرے نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تو ہم نے اسے دبا دیا کہ نہیں یار وہ برا نہ مان جائے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر قلم کو شفاف رکھنا ہے تو میں آپ کے ساتھ. ہم دونوں بھائیوں نے یہ وعدہ کیا، اور الحمدللہ آپ ہمارے قلم کو کبھی بھی آلودہ نہیں پائیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ. یہ تھے جناب سید